اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے مخصوص انداز سے سناخان رسول عاشق رسول جناب فخر عباس صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پیش کر رہے سن. آپ دی نعت دے دوران خطیب اہل سنت فخر اہل سنت خطیب لاجواب خطیب بے مثال خطیب نقطہ دان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکات مالیہ ساڈی محفل دی زینت بنے. اسی دل دی اتھا گرائیاں تو آپ نو خوش آمدید کہنے ہیں. اس تو پہلے کہ آپ دا اعلان کیتا جائے دوستان گرامی تمام دوستاں واسطے لنگر دا بھی خصوصی انتظام ہے. انشاءاللہ تعالی آخر تے لنگر بھی تقسیم ہوئے گا. اور اس تو پہلے کہ میں اعلان کراں جس طرح کہ آپ حضرات بے علم چے کہ اہل سنت و جماعت دعوت اسلامی 3 روزہ سنتو بھرا اجتماع انشاءاللہ تعالی 111 ریلوے کیرٹ فیکٹری گراؤنڈ اسلام آباد دے اندر انشاءاللہ تعالی 16 17 18 اپریل نو منایا جا رہے ہیں. اور اس سارے دوستوں نو دعوت دیتی جاندی ہے. الحمدللہ جتھے لوگ یہ کارڈ دیکھ لیندے نے خود بخود ہی چل کے ٹر جاندے نے زیادہ تعارف کران دی لوڑ ہی نہیں. دعوت اسلامی دا سنتا بڑا اجتماع میری مراد 3 روزہ انشاءاللہ تعالی 16 17 18 نو 111 نزد ریلوے کیریج فیکٹری گراؤنڈ اسلام آباد دے اندر ہو رہا ہے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب تشریف لیان گے اور خصوصی دعا ہوئے گی. تمام دوستوں نو دعوت دیتی جاندی ہے. میں ہن اس تو پہلے کہ آپ نو دعوت دیاں تسی اس بات دا ثبوت دیو کہ کنی بےتابی نال آپ دا انتظار کر رہے سو. اے علماء کرام بزرگان دین ساڈے مسلک دا عظیم سرمایہ نے. اے لوگ ہوندے نے کہ اسی بھی سٹیجاں تے بول دے ہیں. میں زیادہ دیر آپ دونوں درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. نظر کا تیر سینہ و جگر سے پار ہوتا ہے نظر کے سامنے جس وقت روح یار ہوتا ہے. وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے. مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے. کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں اے ناصر کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تے ہن جس ہستی نو میں دعوت دین لگا ہاں میری مراد خطیب پاکستان خطیب نقطہ دان خطیب لاجواب خطیب بے مثال حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکات مالیہ آپ دی نعرے دی گونج چ سانو اپنے قیمتی الفاظ تو نوازن کے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مناسب یہی رہے گا کہ آپ آگے آگے تشریف لے آئیں کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں وہ کافی تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور باہر سے اور بھی احباب تشریف لا رہے ہیں. آگے آگے ہو جائیں. نہیں اتنا آگے بھی نہ ہو کم از کم نظر آنے یہ پچھلے حضرات آگے ہو جائیں. تو اپنے واسطے ہوں کھلی جگہ بناون لگ ونجو بھائی ٹھیک ہے جا چالی صاحب موقع چنگا دیتا. آیا سخیوں اللہ اکبر. نعرہ تکبیر
آگے تشریف لے آئیں جی، جو حضرات باہر سے تشریف لا رہے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین زیت شام، سب سے پہلے دعا گو ہوں جتنے اہل محبت دور و نزدیک سے اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام محترم المقام ٹھیکیدار محمد اشرف نسیم صاحب اور ان کے صاحبزادگان، جنہوں نے اپنے گھر میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجائی ہے، اللہ رب العزت اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے، ٹھیکیدار صاحب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ٹھیکیدار صاحب کے اللہ جان میں، مال میں، رزق میں، عزت میں، اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین، میرے انتہائی مخلص ساتھی، میرے بھائی اور انتہائی مجاہد، میں سمجھتا ہوں کہ استاذ العلماء مولانا عبد الصبور چشتی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس علاقے میں مجھے اگر مجاہدانہ کام نظر آتا ہے تو وہ علامہ قاری طاہر اقبال صاحب ہیں۔ اللہ رب العزت اس عظیم مجاہد کو برکتیں دے اور تمام فتنوں سے، بد مذہبوں کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت اہتمام ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کروں، اور انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، نیت میری یہی ہے کہ میلاد شریف کے متعلق آج ایسی گفتگو ہو جائے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ اور پھر یہاں تو اور بھی لطف آئے گا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو سامعین عزیز شان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا سنہ وفات 1174 ہجری ہے، اور ان کو صرف ہم اہل سنت جماعت ہی نہیں مانتے، ہم بھی انہیں محدث تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں، جن کا نام بھی ولیوں والا، کام بھی ولیوں والا، خاندان بھی ولیوں والا۔ اور دیوبند حضرات بھی ان کو مانتے ہیں، کیونکہ دیوبند کے اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے مجدد گزرے ہیں، جن کو وہ مجدد زمانہ گردانتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، تو اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فضائل کا پورا باب قائم کیا ہے، اور غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ فتاوی برائے خواتین ابن باز کا اس کا مقدمہ لکھا خالد سیف نے، جو اسلام آباد کے اندر غیر مقلدین کا بہت بڑا سکالر ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اس مقدمے کے اندر خالد سیف نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ تو تمام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور غیر مقلد بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو سارے مانتے ہیں، تو میں ان کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ الدر الثمین کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم
ہر سال بڑے عالیشان طریقے سے اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی کے میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کرتے. ایک سال ذرا ہاتھ تنگ تھا, کوئی بڑا اہتمام نہ ہو سکا. گھر میں ایک چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی, انہی پہ آپ نے ختم شریف پڑھا اور پڑھ کے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں وہ چنے تقسیم کر دیے. لیکن طبیعت میں بڑا بوجھ ہے, بڑا ملال ہے, بڑے پریشان ہیں, پشیمان ہیں. رات کو جب سوتے ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. میرے پاک نبی تشریف فرما ہے, سرکار کے سامنے وہ چنے پڑے ہوئے ہیں. میرے پاک نبی تناول فرما کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے. تو سامع نزی احتشام, میرا خیال ہے سب کو اتفاق کر لینا چاہیے تاکہ میلاد کا جھگڑا تو ختم ہو جائے. شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں تو دیوبندی بھی اکٹھے ہو جائیں, بریلوی بھی اکٹھے ہو جائیں, غیر مقلد بھی اکٹھے ہو جائیں. ویسے بھی حالات بڑے ڈینجرس ہیں یار, سارے مل جل کے حضور کی خوشی کرتے ہیں, پورے ملک میں دھوم مچ جائے. ہر طرف مسرت اور شادمانی اور فرحت کا اظہار ہونا چاہیے, ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. میلاد کا موقع آئے, ہر مسلمان خوش ہو, ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. کیا خیال ہے, بڑا اچھا سودا نہیں ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا ہمیں بھی آمین ہے. دیوبندی تو ویسے ہم سے زیادہ اونچی آمین کہیں گے, اور غیر مقلد انہوں نے تو خیر ٹھیکہ لے رکھا ہے اونچی آمین کہنے کا. تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو جناب والا میں یہ عرض کرتا چلوں بقول شاہ ولی اللہ, یارو سوچو تو صحیح, اگر اتنے چھوٹے اہتمام کو حضور اتنا پسند کرتے ہیں تو اتنے بڑے اہتمام کو کتنا پسند کریں گے. اور یہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے, میں کہتا ہوں مولوی صاحب تمہارا قصور نہیں ہے. تم جو میلاد کو بدعت کہتے ہو, تمہارا قصور اس لیے نہیں ہے کہ تم خود بھی نئے ہو اور بات بھی نہیں کرو گے. ہم چونکہ ہیں بھی پرانے اس لیے بات بھی پرانی کرتے ہیں. سامع نزیت شام توجہ کرنا, جس مسلک کی عمر ہی 150 سال ہو وہ منہ کھولتا بھی اچھا نہیں لگتا. تو سامع نزیت شام میلاد کتنا پرانا ہے؟ میں نے کہا مولانا آپ اپنا نسب بھی اتنے تسلسل سے بیان نہیں کر سکتے جتنے ہم اپنا آقا کا میلاد تسلسل سے بیان کر سکتے ہیں. توجہ کرنا, یہ آپ نے محفل ہی نہیں سجائی ہے, اور یہ ان کا الزام ہے کہ یہ پاکستان میں بریلوی نے کام شروع کی ہے. نہیں, میلاد کتنا پرانا ہے ذرا تھوڑی اجازت دیجئے, پیچھے چلیے. امام محدث ابن جوزی جن کا سنہ وفات 579 ہجری ہے, یہ آج سے کتنا عرصہ پہلے محدث گزرے ہیں؟ 900 سال. 900 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں یار. 900 سال پہلے تو بریلوی نہیں تھے. یہ دیوبندی, بریلوی اور غیر مقلد یہ تو انگریز دور میں نام متعارف ہوئے ہیں. جب انگریز نے کچھ مولویوں کو خریدا اور تحذیر الناس اور حفظ الایمان اور براہیم قاطع جیسی کتابیں وہ منظر عام پہ آئیں, تو دفاع میں آل حضرت عظیم البرکت نے جو ہے وہ عشق رسالت کی شمع لے کے 4 دہانگے عالم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا نور تقسیم کیا. تو جو آل حضرت کے ساتھ مل گئے انہیں لوگ کہتے ہیں بریلوی. جی تو سامعین ذی احتشام, اتنی پہلی بات کہ جب نہ بریلویت کا نام تھا, نہ دیوبندیت کا نام تھا, نہ غیر مقلدیت کا نام تھا. آج سے 900 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں میرے نوجوان. میرے نوجوانوں ذرا توجہ سے سنیے گا. اگر آپ نے ساتھ دیا تو آج انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ساری کسر پوری ہو جائے گی. آج سے 900 سال پہلے
جو عظیم محدث گزرے جن کو سبھی مانتے ہیں، محدث ابن جوزی، انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کے کسی کونے کھدرے میں انہوں نے میلاد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ سن کے طبیعت آپ کی مچل جائے گی اور غلام سبحان اللہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا۔ آج سے 900 سال پہلے محدث ابن جوزی نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام بھی رکھا المیلاد النبی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا پرانا ذوق تو یہ ہے کہ 900 سال پہلے کتابیں لکھی گئیں اور نام رکھا گیا المیلاد النبی، اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ عبارت پڑھوں، توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب۔ یہ محدث ابن جوزی ہیں، 900 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، اللہ اکبر، 900 سال پرانی بات ہے۔ لا زال، سجنوں کتھے بیٹھے سے اس قوم تو نہ کیا ہی ہے، تھوڑے نیڑے نیڑے ہو ونجو یار، میں بڑی محنت کی تھی اس علاقے تے ہن پھر محبت والے آنا تھا نا، اس واسطے میں تو پکے پکے ڈیرے اس علاقے چلاؤں ہاں، تو فکر نہ کرو۔ یہ حضرات آگے تشریف لے آئیں، ادھر آگے آ جائیں۔ دیکھو محبت والے وچوں دیوار ہی بن چھوڑیے تے تساں جد تک دیواراں وچ دلاں دے قائم کیتی ہوئی ہیں۔ توجہ ہے سامعین، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں توجہ میری طرف رکھیے، لا زال، ہمیشہ سے، اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، ہمیشہ سے اہل الحرمین الشریفین۔ آج کہتے ہیں جی مکے اور مدینے میں میلاد نہیں ہوتا تھا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب اگر سیالوی کی بطور چیلنج یہ بات قبول کر لے تو کراچی سے لے کے خیبر تک، پشاور سے لے کے لنڈی کوتل تک، پوری دنیا میں کوئی ایسا آپ کا محقق یا سکالر پیدا ہوا ہے جو سیالوی کی اس چیلنج کو قبول کر سکے؟ 70 سال پہلے، یہ 70 سال سے پابندی لگی ہے مکہ اور مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ذرا بیٹھو، تم سارے پاکستان کے دیوبندی بھابی اکٹھے کر لو، ایک سیالوی تم پہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں 70 سال سے پہلے کی تاریخ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مکہ میں میلاد ہوتا تھا۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا میں تمہارے اس چھلے مچھے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اور اگر ہٹ دھرمی ہے تو اس کا علاج نہیں، اور اگر انصاف پسندی ہے تو خدا کی قسم انصاف کا اتنا خون نہیں کرنا چاہیے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین، آج بول سو فرمایا حرم مکہ دے اندر بھی، حرم مدینہ دے اندر بھی، مکہ پاک دے وچ بھی، مدینہ پاک دے وچ بھی، مصر دے وچ بھی، یمن دے وچ بھی، شام دے وچ بھی، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر
مغرب تک تمام عرب کے اندر حضور کے میلاد کی محفلیں یحتفلون بمجلس مولد النبی، فرمایا حضور کے میلاد کی محفلیں غلام سجاتے تھے. میلاد کی محفلیں سجا کے خوش ہونا یہ تو دور کی بات ہے، محدث ابن جوزی کا جملہ سننا اور دل سے سبحان اللہ کہنا، اور اس سبحان اللہ کا ثواب محدث ابن جوزی کی روح کو پہنچے گا. توجہ کریں، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میلاد کی محفل تو دور کی بات ہے، میلاد کی محفل کا انعقاد تو دور کی بات ہے، میلاد کی محفل کا منعقد کرنا تو دور کی بات ہے. یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، فرمایا ربیع الاول کا چاند دیکھ کے بھی ان کے چہرے مسکرا پڑتے تھے. قوم نے بستر اٹھا لی ہے، خوش ہو گئی ہے، ہم مولوی بن گئے. میں نے کہا وزن اٹھانے سے کوئی مولوی ہوتا پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہیں. پھر وزن اٹھانے سے بھی کبھی کوئی مولوی بنے. اللہ اکبر. توجہ کرنا یارو، یہ لفظ سن کے طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. ہائے 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 ہائے. توجہ کرنا، یفرحون، توجہ، یفرحون. پوچھو پڑوسی سے یفرحون کا مطلب کیا ہے؟ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرمایا پورے عرب میں، مصر میں، شام میں، یمن میں اس شاکان رسول کا حال یہ تھا. میلاد کی محفل تو دور کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے خوشی کی انتہا نہ رہتی. یعنی 900 سال پرانا مزاج تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے ہی لوگ خوش ہو جاتے تھے. یہ 150 سال کا مزاج ہے کہ چاند دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اگلا جملہ پڑھوں، اور صرف یہ نہیں کہ چاند دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ذرا اگلا جملہ محدث ابن جوزی کو سنیے. فرمایا یہتمون، محفل میلاد کا انعقاد کرتے، اور ایسا چھوٹا موٹا نہ نہ نہ، اہتماماً بلیغا. اہتماماً بلیغاً، بڑے وسیع پیمانے پہ اہتمام کرتے. علی السمع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا میلاد سننے واسطے تے حضور دا میلاد بیان کرنے واسطے اتنی عظیم الشان میلاد دی محفلوں دا اہتمام کردے سن. تے ہن اگلی گل سننا، اے نہیں کہ جویں اے ایک بےمان دا میں کتاب چا پہنچائی، پہلا میں تساں دتا ہویا تے میں کو تھوڑے دا مطالعہ بھی کر کے نا، او ٹائٹل ہے میلاد النبی کا ثبوت، تے وچ جڑا گند گھولیا سی. یہ نہیں کہ محدث ابن جوزی نے المیلاد النبی کتاب کا نام لکھ کے بیچ میں جناب والا میلاد کو بدعت یا اس طرح کی چیزیں کو انہوں نے بیان کی ہے. نہ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ محدث ابن جوزی نے حصول ثواب کے لیے کتاب لکھی ہے، اور پھر 900 سال پرانے محدث کا مزاج دیکھیے. فرماتے ہیں میلاد کا اہتمام کرتے، وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کی جناب سے اجر و ثواب بے حد و بے حساب، اور دنیا و ما فیہا کی کامیابیاں حاصل کرتے تھے. محبت والو، کوئی میرا دوسرا آیا بیٹھا ہے نا، ہمارا مہمان ہے، ہم اس کی عزت کریں گے. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کر، خدا کے لیے اپنے آپ کو جہنم رسید نہ کر. مجھے اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے. اہل سنت جماعت کا مسلک کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے.
اور اگر اس پہ تسلی کرنی ہو تو سیالوی کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن سیالوی رہ نہیں سکتا، مجبوری ہے، مرنا ایک دن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تسلی کرنا ہو تو یا اپنے پیر عزیز الرحمان کو میرے پاس لاؤ یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ توجہ کرنا، مکہ پاک میں میلاد کی محفلیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک حوالہ اور، شاہ ولی اللہ کی بات آپ نے سنی ہے، کتنے بڑے محدث ہیں، یہ بھی ان کے گن گاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی جن کا سنہ وفات 1174 ہجری ہے، آپ نے فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ کیا لکھا ہے، ذرا توجہ کرنا محبت والوں۔ فرماتے ہیں میں گیا مکہ پاک اور اس مکان پہ گیا جس مکان دے وچ میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی پیدا ہوئے، تے اس مکان تے گیا میں میلاد دے دیہڑیاں چ، تے اس مکان تے عظیم الشان میلاد دی محفل منعقد سی۔ میلاد ہوندا ہی کہ کون ہی ہوندا مکہ چ۔ اگلی گل کراں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس میلاد کی محفل میں گیا، جا کے بیٹھا، حضور کے غلام جو حضور کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھ دیں، اور صرف درود و سلام نہیں پہ پڑھ دے، یذکرون ارحاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یذکرون، ذکر ہو رہا سی تے بیان ہو رہا سی کس چیز دا؟ ارحاسات ہی، ان واقعات کا، ارحاسات ان کمالات مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو اظہار نبوت سے پہلے جناب والا ظاہر ہوئے، اور معجزات نبوی ان کمالات کو کہتے ہیں جو اظہار نبوت کے بعد ظاہر ہوئے۔ ارحاسات ہی فرمایا ان واقعات دا بیان کیتا جا رہا سی التی ظہرت فی ولادتہ، جڑے حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہونے وقت جڑے کمالات ظاہر ہوئے نا، ایس ستاریاں دا جھک جانا تے جبرائیل دے مشرق و مغرب تے کعبۃ اللہ دے اتے جھنڈے لانا۔ مولوی جی وقت آیا تے انشاءاللہ سارے دلائل میں دے سن، تو صبر تے کر ذرا، توجہ کرنا۔ ان ارحاسات کا بیان ہو رہا تھا، وَمُشَاهَدَةً قَبْلَ بِعْثَتِهِ، اور ان مشاہدات کا بیان ہو رہا تھا جو میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑی دیر پہلے ظاہر ہوئے۔ آئے ہائے سنیو اگلا جملہ، خدا دی قسم، آئے ہائے اگلا جملہ تے جے تساں ٹل لا کے سبحان اللہ نہ کی میں تقریر ختم کر دے سائے۔ جملہ یہ جا بھی حضور دا غلام چپ رہ سکتے ہی نہیں، جملہ یہ جا۔ شاہ ولی اللہ فرمانے اس میلاد دی محفل جتھے میرے پاک نبی دا میلاد پڑھا جا رہا، مکہ دے اندر ہو رہا تے حضور دے گھر ہو رہا، فرمایا میں اس میلاد دی محفل جا کے بیٹھا تے میں کیا ویکھیا؟ فرأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ، اللہ دی جناب جو نور دی برسات شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا یہ شاہ ولی اللہ ہیں جن کو تم بھی کہتے ہو، سبحان اللہ، محدث اپنے وقت کے، نیت ٹھیک ہو تو چلو فیصل بنا لیتے ہیں شاہ ولی اللہ کو، اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے۔ سنیو، کل سے یہ تحریک شروع کر دو نصیر آباد کے اندر، ان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ مولوی جی دسو راتی سیالوی صاحب جو آکھیا جھوٹ آکھیا کہ سچ آکھیا، جے مولوی آکھے سیالوی جھوٹ آکھیا
ان مولوی صاحب نو آکھو جی 10 بندے تساں بیٹھ کے جو بٹھاؤ تو اکلا سیالوی آندا. اتنا حوصلہ ہے نہیں حوصلہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ساڑھے کو الحمدللہ سانو یہ ڈچکرا مارن تا واقعات ڈکوسلے بیان کرن دی لوڑ کیڑی ہے. ساڑھے کو سبحان اللہ اتنے دلائل کہ تساں گلاں چھوڑ دیو. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں فرائیت انوارا ہائے ہائے نور دی برسات سطعت دفاتن واحدت آنے واحد میں یکایا اللہ کی جناب سے نور کی برسات نور کی برسات. اور بتائے شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا اقولو میں یہ نہیں آخدا انی ادرکتھا ببصر الجسد. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نہیں آخدا بھئی یہ سارا منظر میرے سیرالی اکھ ویکھیا. لا اقولو انی ادرکتھا ببصر الروح فقط نہ میں اے آخدا بھئی یہ سارا منظر میرے روح والی اکھ ویکھیا. ہائے ہائے اگلی گل سننا سنیو. شاہ ولی اللہ فرماندے ہیں بھاویں اے منظر میرے سر والی اکھ ویکھیا تے بھاویں اے منظر میرے روح والی اکھ ویکھیا لیکن ایک گل میرے تے کھل گئی کیڑی؟ فرمایا اے حقیقت میرے تے واضح ہو گئی بھئی اے جڑا نور پہ وسدا نا مصطفیٰ دے میلاد دی محفل تے اے انہاں فرشتیاں دا نور ہے جنہاں نو اللہ اپنے میلاد دی محفل وچ بھیجیا. اس تو اگلا جملہ تے اس ساری تحریر تا وزنی ہے. جے تو رہنجے ڈلی سبحان اللہ کی تو جملے تا چس کو نہ سی. اے سارے محبت والے کھچ کے سبحان اللہ کو بے شاہ ولی اللہ دی بھی روح خوش ہو جاوے. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. اگلا جملہ سننا. شاہ ولی اللہ فرمانے رأیت یخالطہ انوار الملائکت و انوار الرحمت. فرمایا حضور دے میلاد دی محفل صرف فرشتوں دا نور ہی نہیں وسدا پیا فرشتوں کے انوار کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا. اللہ اکبر. آج یہ جی میلاد ادھر نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جی ہم ثابت کرتے ہیں میرے بھائی. ہم ثابت نہ کر سکیں تو بسم اللہ پھیرا میں تانا دینا نا. توجہ کرنا. کبھی کہتے ہیں جلوس نہیں تھا. میں آپ کو کسی ایک گل تے دکھلو چلو جلوس نہیں تو میلاد جلسے تھا ہے نا. یہ تو کرو نا. جلے کل جلوس تائی تو بھی ایسا ثابت کر دے سا. امام قطب الدین حنفی رحمت اللہ علیہ الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام اس دے اندر آپ جناب والا ابن زفر دا بھی قول نقل کر دیں. محمد بن علی ان کا بھی قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو سارے مکہ میں اعلان ہوتا تھا. سارے علماء سارے فقہا سارے وقت کا گورنر چاروں مذاہب کے علماء وہاں اکٹھے ہوتے مغرب کی نماز با جماعت پڑھتے وہاں سے مشل بردار جلوس لے کے حضور کے گھر جاتے. لیکن پہلا ہو نا میلادی محفل تو سجاؤ نا. یہ تو ہے کہ کوئی نہ. میں نے کہا اگر یارو اپنا تعارف تو کرواؤ تم ہو کون او کدھر سے آئے ہو پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ. نہ تمہاری بات محدث ابن جوزی کے ساتھ ملتی ہے نہ تو اڈا عقیدہ شاہ ولی اللہ نال ملدا نہ شمس الدین الجزری نال ملدا نہ شمس الدین سخاوی نال ملدا نہ جناب والا تو اڈا امام قسطلانی نال ملدا. تسا آئے کہڑے پاس ہو او دسو تے صحیح تسا کیڑی جگہ دی پیداوار ہو تے کس تانوں پیدا کیتا تے کس تانوں فروغ دیتا. پہلے اپنا تعارف تے کرواؤ. تو اڈا تسلسل کتھے ملدا پیا؟ تسا جمے کدوں ہو؟ اللہ اکبر. محبت والو
اگر آپ مجھے اجازت دیں ناراض نہ ہو تو ایک حوالہ اور امام قسطلانی جن کا صنفات 923 ہجری ہے، کچھ کتاب پا کے تبلیغ کر گرنا میرا چن بہو آسان ہے۔ تو امام قسطلانی او ہستی ہے جنہ بخاری شریف دی شرح لکھی ہے۔ اج تو بخاری اردو نال چ پڑھ تے ٹنڈ وینا بھی میں بڑی شے بن گیا۔ تے امام قسطلانی تے اوئے سبحان اللہ جے بخاری دے لفظاں چ اتر کے تے گہرے نایاب چن کے ساڈے واسطے ارشاد الساری شرح بخاری دی صورت وچ پیش کر دیتے۔ جنہ بخاری شریف دے لفظاں نو سمجھیا تے انہاں دے حقیقی معنی نو سمجھیا، جنہ بخاری نو پڑھیا تے سمجھیا تے صرف پڑھیا نہیں بخاری شریف دی شرح لکھیاں۔ اپنے ماں نال دسو یار انہاں نو کو نہیں پتہ بھی میلاد بدعت ہے؟ جنہ بخاری شریف دی شرح لکھی ہے وہ کتنے بڑے عالم ہو سن یار، وہ کتنے بڑے محدث ہو سن۔ امام قسطلانی 923 ہجری سن وفات ہے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے المواہب اللدنیہ کی پہلی جلد صفحہ 147 اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا ہمیشہ سے لا زال لفظ ہی بڑا غضب دا خدا دی قسم، اے نہیں کہ میرے دور شروع، لا زال ہمیشہ سے۔ او محدث ابن جوزی بھی پہلا لفظ ہی بولے لا زال ہمیشہ سے۔ امام قسطلانی بھی فرماتے لا زال ہمیشہ سے اہل الاسلام میں جڑے مسلمان ہیں اہل اسلام ہیں یحتفلون بشہر مولدی، حضور دے میلاد دی محفل سجان دے آ رہے نے۔ امام قسطلانی تے ساڑے عقیدے تے مور لا چھوڑی بھئی ہمیشہ تو مسلمان میلاد مناندے چلے آ رہے ہیں تے ہون بھی میلاد منا رہے ہیں تے قیامت تک مسلمان میلاد مناندے راسن تے کل بھی کافر دی طبیعت میلاد تو گڑبڑ ہوندی جائی تے آج بھی پیٹ چ مروڑ کافر دی پوندا۔ کیوں گل مسلمان دی ہوئے تے امام قسطلانی تے سارے جناب والا راہ صاف کر دیتے نا، لا زال اہل الاسلام۔ اور میلاد دی محفل سجاندے سن تے ہند نہ سجاندے، توجہ کرنا، یظہرون السرور، سبحان توجہ کرنا، یظہرون السرور، حضور دے میلاد دی محفل تے خوش ہوندے سن، اظہار مسرت کردے سن۔ اللہ توجہ ہے، اظہار مسرت۔ بسم اللہ توجہ کرنا، یظہرون السرور، فرحت دا اظہار کردے سن تے خوشی دا اظہار کردے سن۔ اگلا جملہ سن سو، ہائے ہائے ہائے، امام قسطلانی شارح بخاری کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ، حضور سے اچھی آپ دی، اللہ ابن سلامت رکھے۔ ملک ابرار صاحب تشریف ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اے جے سانو ایم پی تے ایم این اے دے وے جڑے حضور دی میلاد وچ آ کے خوش ہونے۔ توجہ کرنا، کہ فرمایا وَمِمَّا جُرِّ، یہ میں کدی گل کر رہا ہوں؟ امام قسطلانی دی شارح بخاری دی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةُ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا یاد رکھو میلاد دی ازمائی ہوئی چیزاں وچوں، میلاد دی مجرب چیزاں وچوں، میلاد دے موقع تے جڑی چیز اس ازمائی جے، امام قسطلانی فرمانین ان ازمودہ چیزاں وچوں ازمائی ہوئی کہ اے بھی چیز ہے کہ جڑا اپنے گھر میلاد کرے وہ پورا اگلا سال امن تے سلامتی نال گزر داوے۔
اور وہ بشرا عاجلہ البغیت والمرام تے فرمایا جلدی نیک مقصد تے نیک خواہشاں جلدی جلدی پوری ہو سن. اگلا جملہ پڑھا امام قسطلانی دا. ہائے 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 غلام سن کے خوش ہو جاسی تے میلاد دا منکر سڑ بھج ویسی. اور ایک لکھدا کون پیا امام قسطلانی جیسے محدث. سبحان اللہ. میں آکھا مولوی جی کوئی دستے صحیح تو آیا کیڑے پاس میں یار. وہابیوں کا امام ثناء اللہ امرت سری بھی کہتا ہے توجہ کرنا. وہی آخدا بھئی انگریز دور تو پہلے تھے پورے اس اب پورے ہندوستان صرف بریلوی سن اور تو نہ ہی کوئی نہیں سی. میں کہا تساں جمے کہ تھوڑا اپنا تعارف تو پیش کرنا یار اساں دسو تے صحیح آئے کیڑے پاس ہو تساں. امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمارا الحمدللہ عقیدہ کتنے تسلسل سے ثابت ہو رہا ہے. شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأن. توجہ کرنا سامعین بڑا غضب دا جملہ بولا امام قسطلانی نے. فرحم اللہ امرأن اللہ اس شخص تے کروڑا رحمتہ کرے اتخذ لیالی شہر مولد المبارک آیاتن جیڑا ربیع الاول دی ہر رات نو عید سمجھ کے مناوے اللہ اس تے کروڑا رحمتہ فرماوے. تسلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ میں بڑی محنت کے کر کے آیا. تسلی آج بھی نہ ہوتی تو پھر ہونی بھی کوئی نہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں فرحم اللہ امرا اللہ اس شخص تے رحمت فرماوے رحم و کرم فرماوے. کیڑے تھے؟ فرمایا اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن. اساں ربیع الاول 12 نو عید منائیوں تے سجن دی طبیعت خراب ہو ویندی ہے. امام قسطلانی جنہ ڈب کے بخاری شریف دی شرح لکھی تے بخاری دا ایک ایک لفظ جنہ دے دل وچ اترا ویا تے ایک ایک لفظ دا مفہوم تے معنی تے حقیقت جنہ تے کھلیے. امام قسطلانی فرمانین اللہ اس تے کروڑا رحمتہ کرے جڑا ربیع الاول دی ہر رات نو آیاتن عید سمجھ کے مناوے. تو ان اگلی گل اگلا جملہ سننا. امام قسطلانی فرماتے ہیں لیکون اشد علتن علی من فی قلبہ مرض. فرمایا اللہ اس تے کروڑا رحمتہ فرماوے جڑا میلاد ہر ربیع الاول دی رات نو عید سمجھ کے منا کے ادا دل ساڑے جڑا میلاد تو سڑے. کوئی حال نہیں یار تہاڈا بھی خدا دے بندہ کدوں دے سائیکلاں والے ٹر گئے تساں اجے تک بھی ڈھلے ہو. خدا دے بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. خدا دے بندے ہو کیوں ہویا نے گئی دھوڑ ہو گئی کباڑ خانے چ جمع بھی ہو گئی. تساں ایویں بے جناب اجے تک تھلے پنجاب الائی اور کدے تے ٹر گئے شو دے. توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا سی امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیا پہلی جلد صفحہ 147. سبحان اللہ. اپنے ماں نال دسو جڑے یار بخاری دے ایک ایک لفظ جن دل وچ اترا ویا کیڈے سچے عقیدے سن یار کیڈے سونے عقیدے سن. امام قسطلانی فرمانے اللہ اس تے کروڑا نام دا مولوی جی قصور سیالوی دا کوئی نہیں ہے. سیالوی نو تے گل لدی ہے تے سیالوی رہ سکدا نہیں ہے. ہن جے تینوں پڑے تے ساڈا قصور نہیں ہے تو اور پڑ سئیوں جے تینوں لگے تے سا اور لساں جے ساڑ پہنچے تو اور سڑساں. کیونکہ امام قسطلانی دی گل ہے
تے اساں بزرگاں دا ادب کرن والے ہاں بزرگ سن حکم دیون تے پیچھے ہٹیے اے کم ساڈے کول ہوندا نہیں سجن امام قسطلانی شارح بخاری فرماندین اللہ اس تے کروڑا رحمتاں کرے جڑا ربیع الاول دی ہر رات نو عید سمجھ کے منا کے لیکون اشد علتن علی من فی قلبہ مردن او دا دل ساڑے جڑا میلاد تو سڑے قاری طاہر اقبال صاحب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اج تو آج میں ایڈا سوکھون پروگرام میں دے کونا دے سائیں گل ذہن وچ رکھے دیکھ کتنے محبت والے بیچارے بھاون دی جگہ بھی نہیں ملدی پئی تانوں آکھیا جائی بھی ایسا کچھ تھوڑا زور لایا اس علاقے تے مہربانی کی کھلی جگہ تے کام کیتا کرو کھلا پیٹ رکھیا کرو ہن وقت گزر گیا میں آگے پہلے گل کر گیا توجہ کرنا جنہوں نے گھروں بھی لتر بون تو وہ جناب والا قوم دے رہنما بن میں توجہ کر رہا اللہ اکبر سامع نصیحت شام امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں تے کروڑا رحمتاں فرماوے تے کیڑی سونی گل کیتی لا زال اہل الاسلام یہ مطلب ہے مسلمان تے ہمیشہ تو میلاد مناندے آ رہے ہیں اسا تو یار پھر بھی مسلمان رسول سمجھ کے میلاد مناندے ہیں مولوی جی اگر انصاف پسندی نال کام کریں اگر انصاف کا خون نہیں ہو گیا اگر دل تمہارا مردہ نہیں ہو گیا تو خدا کے لیے دل کے کانوں سے سیالوی کی بات سنو ابو لہب کی حدیث تم بطور تانا ہمیں سناتے ہو جی وہ بھی میلاد مناتا تھا میں کہ لکھی کس سے آخر جی امام بخاری تو میں آکا سجونا آسان تے بعد اچ گالیاں کردے نا پہلے تے امام بخاری در پھرنا ادھے پہلا کام مکا گئے تو پھر ساڑھے آلے پاسے مڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے حدیث پاک لکھی کہ ابو اللہ مر گیا تے بعد اچ خواب اچ ویکھیا گیا پوچھا گیا سنا کیا آلئی حال تے بڑا بھیڑا لیکن ہر سوموار نو انہاں دو انگلیاں دے وچوں پانی دتا ویندا کیوں فرمایا میرے برا دے گھر بھتیجا محمد پیدا ہویا تے میری خادمہ تے غلامہ صوبیہ اس میں نو آن دسیا بھئی تیرے بھتیجا پیدا ہویا تیرے برا دے گھر پتر پیدا ہویا تے میں بھتیجا سمجھ کے خوشی دے وچ اس نو دو انگلیاں نال آزاد چکیتا تے اللہ فرمایا ابو لہب میں بہت وڈا غیرت ماننا کسے دا رکھیا کدی نہیں تو بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی ہے تے پھر بھی سوموار نو پانی دے ساں اب اگلی بات سننا امام شمس الدین الجزری جن کا سن وفات 660 ہجری ہے آج سے کتنے سو سال پہلے جی 750 سال بنتے شمس الدین الجزری رحمت اللہ علیہ آج سے 750 سال پہلے گزرنے والے محدث سبحان اللہ انہوں نے جناب والا عرف التصریف بالمولد الشریف اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جی ابو لہب بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی ہے تے اللہ اس نو محروم نہیں رکھیا تے فما حال المسلم الموحد من امت النبی یسر بمولدہ فرمایا اس موحد تے توحید پرست مسلمان دی شان کیوں سی جڑا اپنے آقا نو رسول سمجھ کے حضور دا میلاد کرتا یسر بمولد میلاد تے خوش ہوندا تو ٹھیکیدار صاحب کتنے بیٹھے ٹھیکیدار صاحب اگلا جملہ سننا تو اڑی نظر ہے وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ شمس الدین الجزری 660 ہجری سنے وفات ہے 750 سال پہلے گزرنے والے محدث فرمانے جیڑا اپنی استطاعت تے ہمت دے مطابق حضور دے میلاد تے خرچ کرے لعمری میں نو اپنی ساری زندگی دی قسم ہے انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم شمس الدین الجزری فرمانے میں نو اپنی ساری زندگی دی قسم ہے جڑا اپنی استطاعت دے مطابق میلاد دا جلسہ کرے
ملک ابرار صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سارے فتنہ تو محفوظ۔ جی میں الیکشن تو پہلے یا رسول اللہ کانفرنس کی تھی نے بڑا دل پہ مونجا ہوندا، اس خوشی چ حضور دا میلاد ہو جاوے اتھے ہی ہو جاوے۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، توجہ کرنا سامعین نصیحت شام۔ شمس الدین الجزری فرماتے ہیں انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، اللہ اپنی جناب وچ اس نو اچھی جزا دے سی اور ضرور دے سی۔ ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، ایک جنت نہیں جنات، نعمت والیاں جنت وچ اللہ اس نو گھر دے سی تے نعمت عطا فرمائے سی۔ اے شمس الدین الجزری رحمت اللہ علیہ جن کا سنہ وفات 660 ہجری ہے۔ اب ذرا شمس الائمہ کی بات بھی سننا، شمس المحدثین کی بات بھی سننا۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا سنہ وفات 902 ہجری ہے، او شمس الدین الجزری دا قول نقل کر کے آپ کے فرمانین انہو امان تامن فی ذالک العام وبشرا تعجل بنیل ما ینبغی ویرام۔ تھک گئے ہو سجنوں، اجے تک تو میں شروع ہی کام کو نہیں کیتا۔ آپ فرمانین یہ مجرب بات آزمائی ہوئی تجرباتی عمل سے ثابت ہے۔ فرمایا جو میلاد مناتا ہے پورا سال انہو امان تام فی ذالک العام، پورا سال حفظ و امان تے سلامتی نال گزردا، وبشرا تعجل بنیل ما ینبغی ویرام، تے دل دیاں خواہشاں تے دل دیاں حسرتاں جلد پوری ہون دی بشارت میلاد رسول اللہ۔ اور میں ابھی پڑھ رہا تھا، ساتھی نے وہ رسالہ دی ہے، یوں ہی میری نظر سے گزرا ہے، کہتے ہیں جی میلاد جو پہلا تھا وہ بڑا عیاش بادشاہ تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، المظفر سعید المظفر، تو اس نے جو ہے میلاد کیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں نے کہا کاش کہ تم سیالوی کے سامنے بیٹھتے۔ میں نے کہا جس کو تم محدث مانتے ہو، محقق مانتے ہو، مورخ مانتے ہو، حافظ الحدیث مانتے ہو، کون؟ امام حافظ ابن کثیر، جس کو حافظ الحدیث مانتے ہیں۔ اکثر مجھے کہتے ہیں، بلکہ اکثر حضرات نے مجھے کہا جی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیالوی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں، تمہارے ابا نے لکھا ہے۔ میں کہا ہویا جا انہاں دا، پھر انہاں ساڈا تے نہیں نا۔ ابن کثیر 774 ہجری سنہ وفات ہے۔ البدایہ ون نہایہ کے توجہ بھائی، توجہ ابھی ایک جگہ مجھے دکھا کہ کسی باب کا عنوان ہو باب ما جاء فی سیرت النبی، تو نہیں دکھا سکتا، اور سیالوی دکھا سکتا ہے، جامع الترمذی ہے اور کتاب المناقب ہے، پورا باب ہے، اور باب کا عنوان بھی یہی ہے ما جاء فی میلاد النبی۔ ہمیں کہتے ہیں جی میلاد پہ خرچ کرتے ہو، کسی غریب نو دے چھوڑو روٹی بن پاسی، آخ دے نہیں آخ دے۔ یہ جڑے تساں اتنے وڈے لنگر، ایڈے وڈے اشتہار تے ایڈے ایڈے بینر تے جنابے والا خرچے کریں دیو، یہ اکٹھے کر کے کسی غریب نو چا دیو، او دی روٹی بن پاسی۔ میں کہا مولوی صاحب قرآن ادا لما تقولون ما لا تفعلون، او آنکھ دے کیوں ہو جس تک خود عمل نہ کر سکو، او کیوں آنکھ دے ہو جس تک تساں آپ عمل نہ کر سکو۔ اے جڑا تساں ایڈا وڈا اشتہار چھپایا تے 19 جلسے تے ہر جلسے چ ہڑپا کھانا پینا تے گوڑے کھوڑ کے دو ڈونگیاں دے سر تساں کھڑے دے ظالم دے پترو۔ میں نے یہ دسو بھئی یہ اگر سارا کٹھا کر کے کسی غریب نو دیو آتے روٹی بن نہ پویا، ادھے تو انہوں غریب نظر نہیں آندا۔ باقی مولوی جی تساں بڑے چنگے ہو، بڑے نیک لوگ ہو،
تو سانو غریباں نال بڑی ہمدردی ہے، تساں مشرف تو بھی زیادہ غریباں دے ہمدرد ہو۔ اس واسطے سیالوی گل کردا بھئی روٹی تے بعد وچ پکسی، پہلے روٹی پکاون والی تے دیو نا۔ غریب نو تو انجی رشتہ کو نہیں دیندا بھئی ساڑی دی بھوکی مرے سی، تے پہلے اس غریب نو رشتہ دیو، گھر وسے پھر روٹی پکے۔ تساں غریباں دے بہوں وڈے ہمدرد ہو، تے میرے کول تے 4-5 روز غریب آئے کھلوتے ہوندے گھننا وا۔ ظاہر بات ہے تساں رشتہ دے سو دا گھر وسی، اللہ بھاگ لے سی تے روٹی بھی پک ویسی، پہلے روٹی پکاون والی تے ہوے۔ یہ زبانی کلامی ہمیں پڑھاتے ہو؟ ہوش سے بات کیا کرو۔ میں نے کہا ادھر بدعت نہیں نظر آتی تمہیں؟ ہیں؟ پھر 100 سال کے بعد تمہارا دارالعلوم مکمل ہوا جناب والا 100 سالہ، تو 100 سالہ جشن منایا گیا کہ نہیں؟ جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند تے جشن منایا گیا۔ اساں حضور دے میلاد تے جشن منائی، پوچھن لگ پوندے جشن آیا کتھوں ہے؟ میں کہا مولوی جی سیالوی دے اس گل تے بھی چیلنج نے، تو سارے دیوبندی اکٹھے ہوو، جے سیالوی تصویراں سمیت پروف نہ وکھا سکیا نا تے سیالوی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرے سی۔ تصویراں تے تصویراں اجائیاں بھئی ویکھ کے تواڈی طبیعت خوش ہوے سی۔ تواڈے سارے وڈے مفتی تے وڈے شیخ الحدیث تے وڈے بزرگ ایڈیاں ڈی داڑھی تے تھلے بیٹھے تے او جناب والا اندرا گاندھی ساڑی بدھی ہوئی تے کرسی تے بیٹھی تے سارے پہ نظارے کرن۔ جنے بن دیو سیالوی دے چیلنج نو قبول کر دیو۔ او تبلیغی جماعت لیو، او سپہ صحابہ لیو، سیالوی دے چیلنج نو قبول کر دیو۔ اگر ماں دا دودھ پیتا وے نے حلال خون ہے تے جنے بنو میرے نال پیڑ رکھو، میں تصویری جناب والا پروف پیش کر سا، تصویراں میں کھیساں بھئی اندرا گاندھی بیٹھی ہے تے تلے الول جلول کمپنی ساری تھلے بیٹھی ہے۔ اس نے تقریر کیا کیتی ہے؟ سبحان اللہ، گل کھل گیا خدا دی قسم۔ آدھیے ان سے تو ہمارے بڑے پرانے اچھے تعلقات ہیں۔ میں آکھیا کرما لیے اے اسے تعلقات دی تے پیداوار ہے، تواڈے صرف تعلقات نہیں تواڈے وچوں آئے نے جی۔ 100 سال تو بعد تواڈے دارالعلوم دیوبند دی تقریب ہوئے تے اندرا گاندھی دی صدارت ہوئے، ظلم دی حد دے کے کوئی نہ ہیں؟ اور تواڈے دیوبندی اس گل نو نہ منن، میں کیسٹم بطور پروف پیش کر سامو انہاں دے مولوی نہیں انہاں منیا، مولوی نہیں انہاں دی کیسٹم میرے کول موجود نے، انہاں منیا بھئی اندرا گاندھی ساڈے سٹیج تے آئیے۔ ہائے 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 میں کیا آکھاں ہیں؟ بہوں کچھ پڑھ سا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، سنیو، اکھاں کھولو اپنیاں، خدا دی قسم زمانہ قیامت دی چال چل گیا۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار نہیں، گھر میں وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہمیں تانے دیتے ہو یا ہم سے گلے کرتے ہو؟ الحمدللہ ہم تو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ مرنا تے ایک دیاڑے ہے جو تواڈے ہتھوں مرے ہو ستے سدھے کم از کم شہید تے آنا۔ تے تھلے کیل کیا؟ انجمن نوجوانان اہل سنت و جماعت، اور میں صدقے تے قربان تھی موئے ساری کائنات دے سور میں تواڈے واسطے کو کہ تواڈے واسطے ایصال ثواب کراں۔ انجمن نوجوانان اہل سنت والجماعت، او تساں کدوں دے اہل سنت بنے ہوئے؟ میں بھی کہنا کہ تواڈے بڑے بزرگاں کیڑے دعوے کیتے، ایک آدھا میں وابی، دوجا آدھا میں تم سے بڑا وابی ہیں۔ میں ثابت کرنا ہے تواڈیاں کتاباں چوں۔ اے سیرت النبی دے جلسہ حضور نے کیتا، صحابہ نے کیتا، تے جے نہیں کیتا تے اپنے ایمان نال دسو بدعت ہے کہ کوئی نہ؟
تو جب بدعت ہے تو تھلو لکھو نا اہل البدعۃ والجماعت، اہل سنت کیوں لکھتے ہو؟ اہل بدعت لکھو۔ توجہ کرنا، بڑا سونا اشتہار چھپیا ہے، خلیفہ اجل بے بدل۔ نماز اثر کے بعد مجلس درود شریف اور جلسے کے اختتام پر مجلس ذکر ہوگی۔ میں من گیا تو انو خدا دی قسم اتے جناب والے شیر کہڑے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں نے کہا مولوی جی صراط مستقیم کون نے پڑھی؟ حفظ الایمان کون نے پڑھی؟ براہین کاتے آجا تک تو سکو نہیں پڑھی؟ تحذیر الناس تو اڑی نظر چو اجا تک نہیں گزری؟ اجا تک تو سا اے پہ آختے ہو بھئی اگر ہو اس میں کچھ خامی علی سجنوں تک گل ہی کو نہیں رہ گئی، تو سا تو مڈو یوں کھیڑے گئے ہو۔ تو بڑا سونا لکھیا یہ جی تعین کرنا ناجائز ہے، تو یہ جناب والا 17 ربیع الاول مسجد نمرہ، 18 ربیع الاول مسجد اقچار یار، 9 ربیع الاول مسجد عائشہ صدیقہ، بڑے جناب ہے 19 جلسے۔ ہر جلسے کے اختتام پہ اپنے مان دسو یہ بدعت کوئی نہیں یار، ساڑھے تے جو گلہ کر دو تو کم از کم آسان بھی تو جواب دے۔ کئی اتنے جہل ہیں جناب والے ایویں منہ کھول کے آگ چھوڑیں دیں میلاد النبی کا ثبوت نہیں جی، کیا کہتے ہیں میلاد النبی کا؟ اب سیالوی کی یہ بات بھی تسلی سے سننا، جو بندہ یہ کہے میلاد النبی کا ثبوت نہیں، اس بندے کا نکاح بھی ختم ہے، اس بندے کا ایمان بھی ختم ہے۔ جو یہ جملہ بولے، جملے پہ غور کرنا، کہ اتنے جاہل نادن میلاد النبی کا ثبوت نہیں، وہ ظالموں میلاد مان ہوندا پیدا ہونا، تو تسا منہ کھول دے کے پے ہو، یہ تو سوچو میلاد مانا پیدا ہونا، تو میلاد النبی کا ثبوت نہیں، تو مطلب کہ نبی دے پیدا ہونا تو انکار کر دے، وہ سوچ کے گل کیتی کرو۔ اور نہیں جی دیکھو نا جی میلاد کوئی نبیوں دا قرآن نال ثابت نہیں، میں کہ گل کیتی ہے نا اسا ثابت کرا۔ سورہ مریم تے آیت نمبر 15 تے سورہ مریم آیت نمبر 33 اللہ دا قرآن پڑھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ فرماندہ سلام ہوئے میرے پیارے یایتی۔ آج بڑا عجیب اتفاق ہے یار، میں پنجابی تقریر کیتی کدی نہیں، آج بڑا ڈھو بن گیا، انجار لگے نہ جائیے، اردو روز بول بول کی خشکی پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ تو میں ہون پڑھنا سارا قرآن ہے، ہون بس بولی آؤ تسی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ فرماندہ میرے نبی آیت سلام ہوئی یوم ولدا، یوم ولدا، تے اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن میرے یایا دا میلاد ہویا۔ اللہ جس دن میرے پاک یایا دا میلاد ہویا، ایک گل نبی کی دیتی اللہ نے قرآن جو نقل کیتا سورہ مریم آیت نمبر 33 میرے پاک رب فرماندا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ عرض کر دینے
یہی فرماندے نے میرے تے بھی سلام ہووی تے جس دن میرا میلاد ہویا جس دن میں پیدا ہویا اس دن تے بھی سلام ہووی اے میرے اللہ تیری عجیب سنت اسا معلوم کی تھی قرآن تو اے میرے اللہ نبی تے سلام سمجھ آندی بھی لیکن میری اللہ اس دن تے تو سلام بھیجدا بھی جس دن نبی پیدا ہوئے اے میرے اللہ نبی دے میلاد تے سلام تے دور دی گل نہیں جس دن نبی پیدا ہوئے تو اس دن تے بھی سلام بھیجدا پیا میں اے میری اللہ اس دن نے کتنی نمازیں تیری پڑھی کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے اس دن نے کتنے تیرے روزے رکھے کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے اس دن نے کتنے کعبۃ اللہ کے طواف کیے کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے اللہ فرماتا ہے دن کی فی نفسی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر میں دن پہ سلام بھیج رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن نبی سے جڑ گیا ہے دن نبی سے توجہ ہے دن نبی سے جڑ گیا جو دن نبی سے جڑ گیا اللہ اس پہ سلام بھیجتا ہے تو جو دل نبی سے جڑ جائے اللہ اس پہ سلام نہیں بھیجتا میں کہتا ہوں ادھر تو بڑا چوڑا ہو کے نماز چاہتا ہوں السلام علینا ساڑھے سے بھی سلام ہوئے میں کہتا شیشی چا اپنی شکل ویکھ بڑا نماز بھی بڑا چوڑا ہو السلام علینا ساڑھے تے سلام ہوئے پشاوری جتی ہوئے بندہ تیرا منہ گھڑ گئے بڑا چوڑا ہو کے نماز بندہ السلام علینا ساڑھے تے بھی سلام اگے کیا دا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ نماز پڑھ دے ہوندے بھی کوئی نہ ہایا سنیو خدا دی مان گیا پہلی بار سچ بولے نے بھائی جڑے پڑھ دیں وہی بولے باقی بولے جڑے نہیں پڑھ دے بولے کوئی نہ جھوٹ ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے حضور دے میلاد تھی میں صدقے تھی توجہ کرنا اللہ اکبر میں کیا عرض کر رہا سی نماز وچ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ کیا خدا میرے اللہ تیرے سارے نیکاں پاکاں تے سلام ہو رہے میں کہوں موت پوی اے نماز دے وچ آل حضرت گولڑوی تے سلام بھیجدا چا نماز دے وچ حضور کی سیال تے سلام بھیجدا چا نماز دے وچ حضرت داتا سرکار تے سلام بھیجدا چا تے باہر کیڑی تن موت پے ویندی ہے جی امام حسین کو علیہ السلام نہیں آکھنا چاہیے میں کہ امام حسین نو نہیں آکھنا چاہیے تے تو 6 من دا ڈیڑھ کر کے فضل الرحمان اور بیٹھ رہنا السلام علینا ساڑھے تے سلام ہو شکل ویکھو اپنی صدقے جاواں خدا دی قسم اپنے وقت دا کلندر ہے مولی فضل الرحمان کیا بات بڑے نیک پاک لوگ خدا دی قسم اسمبلی چ بیٹھے کم از کم ایک فائدہ تے مولی فضل الرحمان دی وجہ تو اسمبلی نو نظر تے نہ لگ سی نا قسم سے کیا بات بڑے نیک پاک لوگ ہیں یار توجہ کرنا ہے اللہ قرآن دی سمجھ عطا کرے تو حضور دی محبت عطا کرے کتنا یار چنگا ہوندا جے پورے ملک چ حضور تے صلوات و سلام دی گونجاں منا کیڑا سونا لگدا جے پورے ملک چ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہیں کیڑا چنگا لگدا جے ہر غلام میلاد دا چن ویکھ کے تے چن نار چہرہ کھڑ ونجے توجہ کرنا یوم ولد اس دن تے بھی سلام ہوے جس دن نبی پیدا ہوئے تے نبی دے میلاد تے اللہ سلام بھیجدا کہ نہیں بھیجدا بھیجنا چاہیے نا تو سمی بھیج سو کہ نہیں آؤ سبحان اللہ مل کے حضور تے سلام پڑھ دیں سلام آمنہ کی لال اے محبوب سبحانی سلام آمنہ کی لال اے محبوب جڑا حضور کے سلام بھیجو ہاتھ کھڑا کرے جڑا بھیجے سارے آپ تے پھر اتنی ٹھڈ گل چنگی نہیں اللہ ہر وقت اپنے محبوب تے سلام بھیج کے خوش ہے یصلون تے تساں تے میں اساڑا آخر سمر ویسی ذرا مل کے ایویں سلام پڑھو نا بھائی مسجد پہ جھولے توجہ نا سلام آمنہ کی لال اے محبوب
صبحانی سلام اے محبوب سلام آمینہ کی لال اے محبوب صبحانی سلام اے محبوب صبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری آنی سے رونق آ گئی گلزار ہستی مل کے حضور کے سلام پڑھو یار طبیعت خوش ہو جاتی ہے جتنا زور ہے نا جتنا زور ہے اتنا ٹل آ کر پڑھو تیری آنی سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیری آ گئی گلزار گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضیل ربانی اللہ سلام بھیجنا چاہیے کہ نہیں سلامت رکھے آپ دیش میں گرامی اے بزرگ جڑے پیچھے رومال والے بیٹھے ماشاءاللہ اتوی تشریف لے اچھا میں تہاڈے واسطے پھر پہ شعر پڑھدا کیونکہ میں ذرا تھوڑا مشکوک ہو گیا تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضیل ربانی اور یہ بھی شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضیل ربانی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کے میلاد کے دن کو منانا یہ بھی میرے رب کی سنت ہے کہتے ہیں یہ جی ایک آیت میں تو حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے دوسری میں حضرت یحییٰ کا میلاد ہے توجہ لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں میں کہتا ہوں بسم اللہ آئیے وہ بھی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں طبیعت ہے آپ کی یا میں تقریر بس کر دوں آؤ قرآن مجید اللہ کا کلام اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما فرمایا قسم ہے پیارے ان گلیوں کی جن گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے جن گلیوں میں خرامہ میرے پاک نبی آپ چلتے ہیں مجھے ان گلیوں کی قسم ووالد قسم ہے والد کی وما ولد قسم ہے پیارے تیرے میلاد کی
زندہ باد. توجہ کرنا. ووالدین، میں نے کہا مولوی جی ووالدین سے کون سا والد مراد ہے؟ بہت سی جناب والا تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا والد سے مراد حضرت آدم، کسی نے کہا والد سے مراد حضرت ابراہیم، کسی نے کہا والد سے مراد حضرت عبداللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر. ظالمہ تو حضور دا سوگ مننا تے سوگ ترے دیانے تو اتنا ہی حرام ہے. اسا 40واں کریے تو تسا فتوے لین دے ہوتے 1400 سال تو بعد تو اگر سوگ دی جناب والا تعلیم پہ دین دیو. تو میں کہا مولوی جی سوگ وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. نالے اے بھی گل سن گے نو جھانسا دینے ایویں تردی تردی میں نظر ماری اس جڑا آیا ہن میرے کول کتاب چجا اس تے وچ بھی تقریباً یہی ملدے جلدے لفظ ہیں بھئی 12 ربیع الاول حضور دی وفات دا دن ہے. میں کہا پترو سارے تساں وہابی اکٹھے ہو جو 12 ربیع الاول ثابت کر کے دیو میں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرے سا. چار قول نے، چار جنہ دے وچ ایک اے بھی 12 ربیع الاول ہے، لیکن جمہور محدثین دا اس گل دے اتے اتفاق ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی جنہ دا سنہ وفات 852 ہجری ہے، انہوں نے جمہور محدثین اور اجماع امت نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور کا وصال مبارک 2 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں. چلو مان لیا مولوی جی جب 12 ربیع الاول ہی حضور دا یوم وصال ہوئے تو پھر تساں کہنا کیا چاہتے؟ چلو جی سیالوی مان لیا کہ 12 ربیع الاول حضور دی وفات دا دن نے، مان لیا سا بھئی 12 ربیع الاول حضور دی وفات دا دن نے، تو پھر اگر جی پھر سو کرنا چاہیے خوشی نہیں کرنی چاہیے. میں کہا مولوی اکٹھے ہو بنیے جیڑی گل قرآن آکھی اس تے سارے آمین آکھیے. اے ہن سنیو ذرا دل دے کن لا کے سنیو تے سیالوی نو داد دیو اللہ خوش سی. توجہ کرنا. میں کہا مولوی جی اگر 12 ربیع الاول حضور دی وفات دا دن تے وصال دا دن ہوئے تے پھر بھی قرآن تے فیصلہ کردا. اللہ فرمادا وسلام علی نبی تے بھی سلام ہوئے یوم ولدا، جس دن نبی دا میلاد ہویا اس دن تے بھی سلام ہوئے. و یوم یموت، جس دن نبی اٹھایا جاسی اس دن تے بھی سلام ہوئے. میں کہا مولوی جی خدا دی سنت کی ہے نبی آوے تا بھی سلام، نبی جاوے تا بھی سلام. میں بڑا مسکین جو بندہ آیا، مہربانی کرو شیر میں نہ بڑھاؤ، یہ پھوکاں بڑیاں خراب کرنیاں. جنہ جنہوں نے تساں شیر بنایا نہ تساں نے پوچھل چھوڑیا تے ٹنگ چھوڑی سر چھوڑیا. اس واسطے میں حضور دا خادم چنگا، حضور دا غلام چنگا. توجہ کرنا. تے باقی انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں. شیر دی دھاڑ اتنا کم نہ کرے سی جتنا سیالوی دی دھاڑ کم کرے سی. اللہ اکبر. توجہ کرنا. اللہ اپنو سلامت رکھے. واہ میرے اللہ تیرا صد شکر ہے کہ آج موسم بڑا سونا رکھے تو انشاءاللہ اس پورے محلے دا موسم صاف ہو ویسے. توجہ کرنا. آج یہی رام ہوندی جڑیاں پین لگ دیاں بے خدا دی قسم جو حلالی پتر ہوئے تو میلاد دا انکار کدی کر سکدا ہی نہیں. تے سجنوں تسلی نال ہے ویڈیو ویکھیو چا نا تے اے میری جڑی کھپ شپ اس نو وچوں کڈ کے تے باقی سارے الحمدللہ ساڈا عقیدہ حق ہے باقی ساری پھک کے. توجہ کرنا. اللہ اکبر. او حضور دا میلاد سبحان اللہ. بھاویں حضور دا وصال 12 ربیع الاول ہوئے میرے رب دی سنت کے
اور 12 ربیع الاول تو زیادہ خوشی کرنی چاہیے مورخ آخر جی کیویں میں آخیا یوم وصال اللہ نال ملاقات دا دن اس دیڑ تے زیادہ خوشی کرنی چاہیے آخر جی مار گئے میں آخر تہاڈے مرے ہو سن ساڈے تے کوئی نہیں مرے توجہ کرنا اللہ اکبر حضور دا میلاد منایا آخر جی تسیں ضروری سمجھ کے مناندے ہو میں آخیا ویسے گل کراں ایک صورت وجوبی بھی ہی یا میلاد دی کہ جی وہ کیویں میں آخیا 3 صورتاں یا کیا میلاد منانا واجب ہے یا میلاد منانا سنت ہے یا میلاد منانا مستحب ہے مستحسن ہے جے وجوبی صورت اختیار کرو تے بھائی اللہ قرآن چاہدا وذکروا نعمت اللہ علیکم میری نعمتوں یاد کرو تے لفظ ارشاد فرمایا اذکروا اے علماء بڑے سونے سونے چہرے سٹیج تے بیٹھے اللہ اسانو انہاں دیاں جوتیاں دا صدقہ اللہ اسانو میدان حشر دے وچ کامیاب فرماوے اے میرے پاک نبی دے او غلام تے خادم جنہاں اپنی زندگیاں وقف کیتی دین واسطے توجہ کرنا اے علماء بیٹھے پوچھو اے اذکرو کیویں میں کہ مولوی جی اذکرو امر ہے اور امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے اس میں تجدد استمراری کی صفت پائی جاتی ہے یعنی اللہ فرماتا ہے دائماً مستمرن ہر لحظہ ہر گھڑی ہر ساتھ ہر لمحہ میری نعمتوں یاد کرنا تواڈے تے واجب ہے میں کہ مولوی جی میرے پاک نبی تو ود کے اللہ دی اور نعمت ہو کڑی سکدی ہے اس صورت میلاد مناونا واجب ہے تے ایک صورت میلاد مناون دی سنت ہے بھئی حضور ملایا کہ نہیں ہاں منایا پر میں ذرا بعد وچ استعانہ پہلے آؤ قرآن مجید آکھو سبحان اللہ جس داڑے کوئی چنگی تقریر ہوندی ہے اس داڑے کھپ بجلی والی پہ ویندی ہے اجے تک مینوں ارمان میرا ڈوک مستقیم والا نہیں لتھا بھئی معراج شریف بجلی لگی گئی ہے توجہ کرنا اللہ اکبر توجہ کرنا قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میرے پاک نبی صرف اللہ دی نعمت نہیں سارے نبی اللہ دی ود کے نعمت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں اے میری قوم جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کیا کرو ان کے چرچے کیا کرو ان کے نام کی محفلیں سجایا کرو اے پاک موسیٰ اللہ کی تو بہت نعمتیں ہیں وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کرنا جن کے نام کی محفل سجانا ہم پہ واجب ہے ضروری ہے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء تم میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں اور اللہ کے نبی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں اور صرف دوسرے ہی نبی نہیں بلکہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے بارے میں سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 103 ہے میرا پاک رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فرمایا اے امت مسلمہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو میرے اللہ تیری وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے چرچے کرنے جن کو یاد کرنا جن کے نام کی مالا جپنا جن کے نام کی محفلیں سجانا ہم پہ ضروری ہے فرمایا وہ وہی نعمت ہے جس نے آ کے تمہارے دلوں کو ملا دیا ہے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے اور بھائی بھائی کس نے بنایا ہے جس کی زبان سے نکلا المسلم واخل مسلم تو حضور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں تو بھائی اللہ کی نعمت سمجھ کے حضور کا میلاد منانا واجب ہوا کہ نہیں آئیے قرآن مجید کا تیسرا مقام اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ
فرما دیجئے جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آ جائیں، کتنی؟ ایک فضل اور دوسری رحمت، ایک فضل اور دوسری، تو کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ فرحت دا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے. کہ ہن قرآن کو پوچھ لویے بھئی اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا وے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 اللہ کا قرآن، بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا میرے محبوب مومنوں کو بشارت سنا دیں، میں نے آپ کو ان میں بھیج کے صرف فضل ہی نہیں کیا محبوب، تو فضلا کبیرا، سب سے بڑا فضل بن کے آیا ہے. تو سب سے بڑا فضل کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. آئیے دوسری کیا چیز تھی؟ رحمت. قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے بڑی رحمت خدا کی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو سب سے بڑی خدا کی نعمت بھی رسول اللہ کی، سب تو بڑا فضل بھی رسول اللہ دی، تے سب تو بڑی رحمت بھی رسول اللہ دی، تے سب تو بڑا احسان بھی رسول اللہ دی ذات ہے. اللہ دا قرآن اللہ فرمانا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا بھی کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا. سارے جو بندی تے وہابی انہاں دا عقیدہ ہے بھی کہ نبی پاک دے والدین مسلمان نہیں سن. میں آکھا ظالم ایت گل قرآن دی نص تو بھی ثابت ہے. میرا پاک رب فرماندا بھی میں مومنہ تے احسان کیتا کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا. میں آکھا کسی اور نو مومن من نہ من، اس ماں تے پیو نو تے مومن من جنہ دے وچ میرا رسول آیا. میں کہا تو تے خدا دیا بندیا اس دو دن نالو بھی گیا گزرا جڑا دودھ دیون آوے تے گندا بھانڈا چاگو کرو دودھ پیسی. اکھے سی خدا دیا بندیا دودھ اللہ دا نور تے گندا بھانڈا میں کیویں پاواں؟ تے اللہ فرماندا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت تے نجس ہے. تے اللہ اپنا نور پلیتاں وچ رکھے سی. ہیں اللہ دی سب تو بڑی نعمت تے فضل کون ہے؟ اللہ فرماندا فضل آ جاوے تے رحمت آ جاوے تے کے کرو؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا. سورہ یونس آیت نمبر 58. فرمایا آ ونجے میرے طرف فضل تے آ ونجے میرے طرف رحمت تے فل یفرحوا، خوشی کرو. ویسے محبت آلے ادھر توجہ نال سنو، میں گل مکامل لگائے. اللہ اے بھی تے فرما سکتا سی بھئی میرے طرف فضل تے رحمت آ جاوے تے فل یسجدوا، سجدے زیادہ کرو. اللہ اے بھی فرما سکتا سی بھئی میرے طرف فضل تے رحمت آ جاوے تے فل یعبدو، عبادت زیادہ کیتی کرو. اللہ نہ سجدے دی گل کردا تے نہ عبادت دی گل کردا. آل فرماندا فضل آ جاوے تے رحمت آ جاوے تے خوشی کیتا کرو. اے میرے اللہ فل یعبدو کیوں نہیں کہا؟ فل یسجدو کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ عبادت سبھی کرتے ہیں، خوشی کوئی کوئی کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے فرمایا سجدوں پہ پیسے نہیں لگتے، خوشی پہ تو سن نہ لائیو بولتے بہو خوشی تے. آکے سیالوی صاحب یہ کتھوں کڈیا نے؟ میں کہ قرآن چو کڈیا. آکے کتھے؟ میں کہ اے سورہ یونس تا آیت نمبر 58 تے اسے آیت دا آخری حصہ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
رکھے میں خرچ کرو خیر مما یجمعون یجمعون تواڈے واسطے چنگی گل ہے بے جڑا جمع کر کے تے دبا کر کے نے خرچ کرو کہ جی صحابہ میلاد نہیں منایا میں کہ صحابہ دی گل تے تاں کرنا جو قرآن و سنت چ میلاد ثابت نہ ہوئے صحابہ تے بعد دی گل ہے تے باقی میں کہ بچے جے تو اس گل تے بھی آ ونجنا تے لکھ کے دے 5 بندے میرے لکھ کے دے سن تے 5 بندے تیرے لکھ کے دے سن جیڑا گل تو مکریا اس تے رن طلاق ہے 5 بندے تیرے کولو سن تے 5 بندے میرے کولو سن تے دوئے دستخط کرساں جڑا پھر سی اس تے رن طلاق ہے تے میں تیرے ابے ابن کثیر دی البدایہ بننے آیا وکھنا او فرمانے جل میلاد دا سیزن آندا تے صحابہ اعلی قسم دے کھانے پکا کے لوگاں تقسیم کر دیا کسے ایک گل تے آؤ ہیں اللہ فرمانا فلیفرحوا کہ کرو اخی جی میلاد مناونا کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نال میں کہا بالکل عمل نال بھی ثابت کیویں جی میں کہا مسلم شریف غلام عرض کر دیں یا رسول اللہ ہر سوموار نو روزہ کیوں رکھیں دے تو سرکار فرمایا فیہ ولدت اس لیے کہ اس دن میرا میلاد ہوا اگر سیالوی جی پھنس گئے ہو میں کہا کیویں اگر پھنس گئے ہو میں کہا کیویں دس تے صحیح اگر پھنس گئے ہو میں کہا تیرے وچ فساد ہے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں دس تے صحیح کیویں پھنسے اگر پھنس گئے ہو میں کہا دس کیویں پھنس گئے اگر جی پھنسے انجو بھئی تساں روزے والی حدیث بنائیے دلیل ادو آ جاؤ عید میلاد النبی روزے والا جناب والا تساں وہ حدیث میلاد دا ثبوت بنایا ادو آ جاؤ عید میلاد النبی عید والے دیہڑے روزہ ہوندا کوئی نہیں گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی عید والے دیہڑے روزہ ہی کوئی نہیں ہوندا تو تساں روزے والی عید نو جناب دلیل پہ بنا دیو عید میلاد النبی دی میں کہ مولوی جی عیداں کتنیاں نہ کہ دو میں کیڑیاں عید الفطر عید الاضحیٰ میں کہ تیجی کوئی نہیں کہ نہیں پکی گل ہے کہ بالکل پکی گل ہے میں کہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک نبی فرمانے ان یوم الجمعۃ یوم عید جمعہ دا دن میں کہ مولوی جی عید ال دھڑ روزہ نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا میں کہ دا مطلب ہے رمضان شریف وچ تو جمعہ ال دھڑ روزہ گل تے میں سچی پہ کرنا یہ تو مطلب جمعہ ال دھڑ روزہ تو کون رکھے دے ہیں ہائے 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 توجہ کرنا محبت والے ہو میں اگلی گل کرن لگا ہے میں کہ مولوی جی عید تے ایک اور بھی ہے کتھے جی میں کہ قرآن ہے لو جی قرآن کتھوں عید آ گئی میں کہ میں پڑھا قرآن آ کے جی پڑھو تہاڈا کیا خیال ہے سورہ مائدہ وے تے آیت نمبر 114 وے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا عیسیٰ علیہ السلام رب دی جناب جو دعا کر دیں ربنا اے ساڑے پالنا لے انزل علینا ساڑے تے نازل کر مائدتن کھانا تے کتھو من السماء اسمانہ تو کھانا نازل کر کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے اے میرے مولا جس دن تو کھانا نازل کریں گا پکا پکایا اسمانہ تو تکون لنا عیدا وہ ساڑھے واسطے کیوں سی میں کہ مولوی جی قرآن ہے کہ جی ہاں میں کہ سورہ مائدہ ہے کہ جی ہاں میں کہ 114 آیت نمبر ہے کہ جی ہاں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کی دیا کہ جی بالکل میں کہ اللہ کو لکھے جی بالکل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی آکے نا پکا پکا کھانا مولا اسمانوں نازل کر جداڑا نازل ہو سی تکون اللہ عیدہ وہ ساڑھے واسطہ عید دا دن ہو سی
میں آخیا عید دا دن بنیا؟ جی بالکل بنیا۔ میں آخو میں نے دس پکا پکا یا کھانا تھوڑا جا نازل ہو گئی اللہ علیہ پاسو تے او دن عید دا دن بندا قرآن آخدا تے اللہ علیہ پاسو جس داڑے امام الانبیاء آمن او دن عید دا دن نہیں بندا؟ میں کہا کھانا تا انہاں کھادا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرماتے ہیں اولنا و آخرنا، ہائے 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 بڑی کمال دی گل کیتی عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا عید دا دن صرف ساڑھے واسطے نہ ہو سی، کھانا تے یہی کھا ویسے نا جڑے تھے کول ہیں نا، لیکن اولنا ساڑھے پہلے بھی خوشیاں کر سن، سارے نہیں ہمارے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جو ہمارے ہم سے نسبت رکھنے والے ہیں پہلے وہ بھی عید کا دن اسے جو ہے سمجھیں گے۔ ویسے مولوی جی آخر نادی تو میں نے بھی سمجھ آندی ہے اول نادرہ تو سمجھاؤ بھئی جڑے گزر گئے ہوتے تو آڑے عقیدے کے مطابق تو مر کھپ گئے انہاں کیڑی خوشی پہ کر دیں؟ یہ گل سوچن دیئے تو اس تے پھر کدی تفسیر کر ساں۔ فرمایا اول نا پہلے جڑے گزرے نا ساڑھے او بھی و آخر نا تے جڑے قیامت تک آن والے ساڑھے نال نسبت رکھنا والے او بھی خوشی کر سن، کھاتا انہاں تے بعد والے نوں کو فائدہ ہویا نہیں، بعد والے اوویں نسبت دی وجہ تو خوش ہیں۔ آئے میرے پاک رسول صحابہ وچ تے خدا دی قسم ہے اج بھی اساں فیض حاصل کردے پیاں تائیاں خوش ہیں۔ آج مولوی ممبر رسول تے بہ کے آدا حضور کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ممبر تیری ماں دے جہیز چایا، کوئی گل سمجھیے کوئی نہیں سمجھی؟ ہون تے چنگی سمجھ آسی نا، ویسے سوچن دی گل ہے۔ کہتے کہ ممبر رسول، میں کو ظالم دیا پترا اس ممبر دی کمائی کھانا تے مصلی رسول دی کمائی کھانا، اے خیرات میرے محبوب دے دربار دی کیڑے منہ نہ لگدا نبی دے کچھ نہیں سکدے، ہن بھی مصطفیٰ دے در دی خیرات تو کھاندا پیا۔ اللہ اکبر، میلاد دی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آخر جی جلوس کیوں کر دے ہو؟ توجہ کرنا، جلوس کیوں کر دے ہو؟ میں کہ ویسے تے جلوس کرنے نال تن مسئلہ کیوں کھڑا ہوندا؟ آخر جی میں تکلیف ہوندی، میں کہ تیری تکلیف بداون واسطے کر دے، کس واسطے کرنا؟ خدا دے بندیا کو حیا شرم کرو، نبی پاک دی عظمت واسطے کوئی محبت والے چار اکٹھے ہو کے اپنی محبت کا اظہار کر دیں حضور دی آمد تے۔ میں کہ مسلم شریف حضور جل مدینہ پاک گئے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، سارے مرد ساری عورتیں چھتاں تے چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، سارے جناب والا بچے تے خادم گلیاں پھیل گئے، جلوس نکلے ہوا کوئی نہیں نکلے ہوا ہیں؟ تو میں آکے مولوی جی ہمت کر سے اشتہار میں پیش کراں؟ جی کیڑی شاہدہ؟ میں آکے مولوی جی دیوبندیاں دے نام میں وکھیا سا نہ وکھاواں تیرے ہاتھ تے بیعت کرے سا، ربوے دے وچ خود دیوبندی جلوس کر دین میلاد دا تک قیادت دیوبندی کر دین، میں آکھا او جلوس والا اشتہار وکھاواں؟ تو جب میں آکے تسلی نہ ہوئی تو پھر پیر جی بلکہ پیڑ جی دوویں رل پونے تے وینیا ڈیر اسماعیل خان، خرچہ میرا، گڈی میری، کھانا پینا میرے جیب وچوں تے 12 ربیع الاول والے دن دیوبندی جلوس دی قیادت کندن مولوی فضل الرحمان چھکا 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 قیادت انہاں دی ہن تقریر شروع دیو۔ میں کہ تھوڑے ابے ہوراں دسیا کتھے؟ میں کہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دی 6ویں جلد تے صفحہ 298 ابن کثیر لکھ دے کہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں کی ویکھیا بے حضور دی ولادت دا وقت قریبے تو میں 3 جھنڈے جبرائیل امین دے ہاتھ چ ویکھے، علمم بالمشرق
ایک جھنڈا مشرق چلایا، وعلمم بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب چلایا جبرائیل، وعلمن علی ظہر الکعبۃ، تے ایک کعبۃ اللہ دی اپنے ایمان نال دسو بھائی جبرائیل اپنی مرضی نال آئی کہ اللہ بھیجے آئی؟ اللہ جھنڈے لوا رہا کہ نہیں؟ تے جبرائیل لا رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ جبرائیل واہ، جھنڈے کیوں پہ لینا؟ کیوں پہ لینے؟ ایک ہی گل ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، بس ایک دو، بس تقریر ختم ہو گئی۔ خوشی ہے آمنہ آئیو پچھلے سنگیو وہیں جی اگلے جب پڑھ دے پہن تو ٹھیک کم ٹرے رہا سی یار، حضور دے غلام بیٹھے تے خادم بیٹھے ایویں سونا کر کے جناب انجے پڑھو نا حضور دی بارگاہ چ نظرانے عقیدت پیش کرو بھئی حضور آقا کریم ویک کے خوش ہو جاون بھئی سارے اپنے بیٹھے ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے لال فلانے کی، خوشی ہے کہیں معصوم بچیاں تھی کھڑی اور دف بجاتی تھی، کہیں معصوم بچیاں تھی کھڑی اور دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، ہم گئے بچیاں نجار کی عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے۔ کہ جی یہ مرچہ کیوں لیندے ہو؟ میں کہا کس واسطہ ہونی ہے؟ آخر مرچہ کیوں لیندے ہو؟ خطوان ساڑھا ناستے؟ آخر جی یہ کتھے؟ میں کہا امام قسطلانی، او پرانی گل ایسے خدا دی قسم ایسا میلاد انہوں نے ساڑھن واسطے نہیں، ایسا اپنے محبوب نے خوش کرن واسطے کرنا۔ یقین فرماؤ اللہ تے یقین رکھو، انہوں نے ساڑھن واسطے نہیں، اوہ تکلیف ود دے تو انہوں ساڑھا قصور کیڑا، خدا دی قسم ایسا تا اپنے پاک نبی نے خوش کرن واسطے میلاد کرتے۔ میں صدقے جاؤں کیڑا سونا چہرہ تیس جو تو حضور دی سنت ساج بن جا، خدا دی قسم موجہ ہی ہو جا سی۔ توجہ کرنا، ٹھیکیدار صاحب کتھے ہیں؟ حضور ادھر ذرا سامنے آواز، اے ہتھ میرے سامنے آواز۔ یقین فرماؤ ٹھیکیدار صاحب تسے ایڈے خوش نصیب ہو بھئی موجہ ہی ہو گئی، میں پورے ربیع الاول دے سیزن وچ ایڈا سونا میلاد میں نہ پڑھ سکیا۔ آج اسے خوشی چ اپنے محبوب نو خوش کر چھوڑو، تسے حضور دی سنت رکھ کے نو ہو گئی گل، اے زندہ باد ماشاءاللہ۔ جو کرنا اگلے سال انشاءاللہ مل جل کے کرساں۔ توجہ بھائی توجہ، اللہ بہت تنگ نہیں کرنا یار، سمجھا کرو۔ آخر جی یہ کم کمیں میں آخیا گل لے وے حضرت ام عثمان فرما دیئے نے، حضرت عثمان دی والدہ بھائی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود ہے جس ویلے حضور دے میلاد ہون لگا تے میں ویکھیا بھئی ستارے اتنے جھکے بھئی میں سمجھا میرے تے ڈھین لگے ہیں۔
تے حضور دی ولادت ہوئی تے ان چمکار پیا بھی پورا جہان روشن ہو گیا. میں کہو سا اپنی شان دے مطابق کم کو ملائیں تے اساں اپنی استطاعت دے مطابق لڑیاں لینے ہیں تے نیت ساڈی یہی ہوندی ہے خوشی ہے کہ لال کی تشریف لانے کی خوشی ہے. خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی خوشی ہے. حضرت عبد المطلب فرمانے میں کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا ہاں تے میں کہ ویکھیا بھئی کعبۃ اللہ بھی حضرت آمنہ دے حجرے وال جھکیا وے تے میں پوچھیا اج تو کیوں خوشی ہے تے ادو بھی جواب آیا خوشی ہے کہ لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے. سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے. میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلاموں توجہ کرنا، جس وقت میرے پاک نبی دی آمد دا وقت قریب آیا، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا وقت قریب آیا، ذرا دل دے کرنا نال سننا. حضرت آمنہ فرماندیاں نے دو قداور عورتاں تے حسین و جمیل میرے کمرے چ داخل ہوئیاں تے جھرمٹ نال نورانی مخلوق دا. میں پوچھا تساں کون ہو؟ ایک بولی میں آسیہ ہاں، دوسری بولی میں مریم ہاں. اے کونن؟ اکھے جنت دی حوراں نے تے اکھے آئے کیوں؟ اکھے اس نیت نال آیا خوشی ہے کہ لال کی تشریف لانے کی خوشی ہے. آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی خوشی ہے کہ لال کی تشریف. حضرت عبد المطلب فرمانے جدو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پیدا ہوئے، جدو میرے بیٹے عبداللہ دے گھر میرے پاک پوتے پیدا ہون لگے تے میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا، مینوں روک دیتا گیا تے میں پوچھا مینوں کیوں پہ روک دیو؟ تے جواب آیا اس واسطے پہ روک دیا کہ حضور دے میلاد تے اللہ دی جناب وچوں قطار اندر قطار فرشتے آئے نہیں تے آئے کیوں نے؟ فرمایا ایک اعلان خوشی ہے لکھے تشریف لانے کی خوشی ہے. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ دے وچ لکھ دے نہیں، ذرا توجہ کرنا کہ جدوں میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی دی ولادت دا وقت قریب آیا، اللہ اعلان فرما دیتا کہ عرب دے وچ جتنیاں بھی ماواں نے ہر ماں اس سال دے وچ بیٹا پیدا کرے گی. اللہ کسے دے گھر غمگینی تے افسردگی نہیں ویکھنا چاہندا، سارے گھراں چ اللہ پتر جناب والا تقسیم کیتے. اے میرے اللہ سا لڈو پہ بن دیا تو پتر پہ بننا مولا سائیں وجہ کے وے. فرمایا ایک ہی وجہ وے میرے محبوب دی آمد تے دھوم نال خوشی کرو تے گج بج کے آکھو خوشی ہے آمنہ تشریف لانے کی خوشی ہے. حضرت مائی حلیمہ فرما دیا جس ویلے میں کریم رؤوف الرحیم نو چکیا تے جناب والا اپنے گھر وال ٹری تے سفر دے تے جا رہی ہاں، سجے بھی کھبے بھی تے اگے بھی پیچھے بھی پتھر تے درخت بھی میرے تے سلام بھیجنی تے سارے آکھدے خوشی ہے کہ لال کی تشریف لانے کی خوشی. عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی دے اندر دیوبندیاں دا فقیہ خود لکھ دے کہ حضرت عباس نے عرض کی یا
رسول اللہ میں تانوں دسنا چاہنا میں تواڈے تے ایمان کیوں لے آندا میرے پاک نبی فرماندے نے چچا جی دسو تے صحیح تساں میرے تے ایمان کیوں لے آندا تے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا عرض کردے نے یا رسول اللہ میں جدوں تساں نوں پنگوڑے دے وچ ویکھیا او سونیا جدھر تیری انگل جاندی سی چن ادھر ہی جاندا سی میرے پاک نبی ذرا دسو تے صحیح چن تواڈی انگلی دے اشارے تے کیوں سجے کھبے ہوندا سی میرے پاک نبی فرمانے نے انی قلت احدثہ ویحدثنی او ساڈے نال گلاں کردا ہی اساں اودے نال گلاں کردے اسے حضرت عباس فرمانے نے یا رسول اللہ کہ چن بھی تواڈے میلاد اتنا خوش بھی ہوئے کہ غلام کیوں نہ کہ خوشی ہے کہ لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے اللہ رب العزت تہاڈا ایتھے تشریف لے آنا اپنی جناب وچ قبول منظور فرماوے بڑی سونی محفل ہوئی ہے تے سارے سنگی رل کے دعا کرسو دلو تے ڈھڈو اللہ ٹھیکیدار محمد اشرف صاحب دے گھر دے وچ مال دے وچ جان دے وچ اولاد دے وچ عزت دے وچ رزق دے وچ برکتاں عطا فرماوے تے جتنے بھی اہل محبت دور و نزدیک تو تشریف لائے ہو اللہ رب العزت تو قدم قدم تے کروڑاں برکتاں عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ کھا پی کے بنجو محفل کے اختتام پر سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ دوستاں واسطے آخر تے لنگر دا بھی انتظام ہے اور وہ گل نہ بھولنا کہ دل وچ جے کر درد نو رکھدا کوڑی تانگ دا فائدہ کی سپ دا سر جے کٹ نو سکدا ہتھی ڈانگ دا فائدہ کی چج دی گل جے نہیں ہوندی اوڑ پٹانگ دا فائدہ کی جے تو یار نماز نہیں پڑھنی سکی بانگ دا فائدہ کی تے عشاء جیسی پڑھنی میں امید رکھتا ہوں جدے سینے حضور دی محبت ہے وہ ضرور پڑے گا سلام اس تو بعد دوستوں واسطے لنگر دا انتظام آسیوں تھامے لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھامے لو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ کو سلام شمع بزم ہدایت